دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں معلوم سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرا عشق مجھ کو لے چل تیری جانب مدینہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تبا کے جانے والے جا کر بر آدم سے میرا یہ قصہ غم کہنا شاہ عالم سے کہنا کیا شاہ عالم ایک رنج غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ یہ سہارا حالات پر عالم ہے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں محل کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں تیرا دل ہے سیاہ کھڑا اے ہے میری کہانی سرکار کو بتانا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر محترم المكرم جناب صدر انجمن حکم صاحبان مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اللہ اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں آج کے سالانہ انجمن میں جس عنوان پر لب کشائی کی جشارت کی ہوں وہ اصلاح معاشرہ میں عرضوں کا کردار جی ہاں وہ عورت جسے اللہ نے عزت سے مقام دیا نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری دی اور معاشرے کی اصلاح میں ایک مضبوط ستون بنایا جی ہاں وہ عورت جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی جس کے آغاز مقاموں کی تقدیر پلتی ہے جس کی تربیت سے امام پیدا ہوتے ہیں اور جس کی غفلت سے نسل اور معاشرہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے قرآن کا اعلان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں سن لو یہ آیت عورتوں کو تماشائی نہیں بناتی اصلاح معاشرہ کا فریضہ صرف مردوں پر نہیں عورتوں پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ مردوں پر لازم ہے یہ آیت عورت کو دعوت و اصلاح کے میدان سے باہر نہیں کرتی بلکہ مرد و عورت دونوں کو برابر کا شریک بناتی ہے اصلاح معاشرہ کا بوجھ صرف مردوں کے کندھوں پر نہیں ہے عورتیں بھی اس کار خیر میں برابر ذمہ دار ہے حاضرین مجلس یاد رکھیں کسی بھی معاشرے کے انقلاب کسی بھی معاشرے کی یاد رکھیں کسی بھی معاشرے کے انقلاب عورت ہے اگر عورت صالح ہو جائے باکردار ہو جائے ایمان و حیا کی پیکر بن جائے تو پورا معاشرہ سمجھ جاتا ہے اور اگر عورت بگڑ جائے تو معاشرہ زوال کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے معاشرتی عمارت کی بنیاد عورت ہی ہے قرآن کریم نے عورت کو معاشرتی زندگی میں آگے مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شيئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے. یعنی تربیت کی پہلی درجگاہ ماں کی گود ہے. یہ عورت ہی ہے جو آنے والے نسلوں کو سنوارتی ہے، بگاڑتی ہے. یہ عورت ہی ہے جو دلوں میں ایمان، حیا اور اخلاق کی بنیاد ڈالتی ہے. اے مسلم بہنوں، اگر تم نے دین کو تھام لیا تو تمہارے ہاتھوں میں ایسے نسل اٹھے گی جو دنیا میں عدل و انصاف اور ایمان کا پرچم لہرائے. سن لو، معاشرے کے انقلاب کا آغاز مدرسے سے نہیں، منبر سے نہیں، بلکہ ماں کی گود سے ہوتا ہے. دشمن کو معلوم ہے کہ اگر عورت ایمان پر جم جائے تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ سب سے پہلے عورت کے کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. حاضرین مجلس، افسوس آج میڈیا نے عورت کو اس مقام سے ہٹا دیا. جہاں وہ قرآن کی داعیہ تھی وہاں اسے فیشن کا نمونہ بنا دیا گیا. جہاں وہ حیا کی علامت تھی وہاں اسے نمائش کا سامان بنا دیا گیا. جہاں وہ تربیت گاہ تھی وہاں اسے تفریح کا مرکز بنا دیا گیا. لیکن یاد رکھو، عورت کا اصل مقام نہیں بلکہ اس کا اصل مقام ایک بہترین مربیہ، داعیہ اور حیا کی علم بردار بننے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمرأة راعية بيتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے. سنو اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں تم نگہبان ہو، تمہاری گود میں ایمان پروان چڑھتا ہے، تمہارے آغوش میں امت کے مستقبل کا چراغ جلتے ہیں. اگر تم نئے ہو جاؤ، صالح بن جاؤ تو نسل راہ حق پر چلتی ہے، اور اگر تم بگڑ جاؤ تو معاشرہ اپنی بنیادوں سے ہل جاتا ہے. پردنشین ماؤں اور بہنوں، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ عورتیں صرف گھروں میں قید نہیں رہی بلکہ دین کی کاموں میں شریک ہوئی، معاشرتی اصلاح میں آگے بڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایسا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے. غزوہ خندق اور احد میں صحابیات نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، مجاہدین کو پانی پلایا اور دین کی خدمت میں حصہ لیا. محترم سامعین کرام، میرے امت کی بیٹیوں کے نام آخری پیغام ہے کہ اے امت کی بیٹیوں، تمہارے ہاتھوں میں نسلوں کی تقدیر ہے، تمہارے اخلاق معاشرے کا آئینہ ہے، تمہاری تربیت امت کا مستقبل ہے. اگر تم نیک ہو جاؤ، صالحہ بن جاؤ، اپنے زندگی کو عفت، حیا اور تقوی کا نمونہ بنا لو تو نہ میڈیا کا فتنہ تمہیں بہا سکتا ہے، نہ زمانے کا طوفان تمہیں بہا سکتا ہے. کیونکہ جب عورت بیدار ہوتی ہے تو نسلیں جاگ جاتی ہے، جب عورت ایمان پر جم جاتی ہے تو معاشرے سمجھ جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کی ایک ایسی جماعت بنائیں جو معاشرے میں برائی اور بے حیائی کا خاتمہ کرے. اللہ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واجعلهن قدوة في الدين والحياء والإيمان، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.